سرخ گلابوں کی سیج پر بیٹھی آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کی شادی تھی آج، مگر اس کے دل میں خوشی نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر یہ آج اپنے خاندان کی روایت کی نظر ہو گئی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسی شادی تھی جس میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ خود سے چھوٹے 6 سالہ کزن سے اس کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ آیت ڈاکٹر بن رہی تھی، اس نے ہاؤس جاب کرنی تھی۔ ابھی جب بابا جانی نے اسے بلایا اور اسے علم ہوا کہ اس کا رشتہ ولید خان سے ہو گیا ہے۔ ولی اس سے 6 سال چھوٹا تھا اور ابھی اس کی عمر 19 برس تھی۔ یہ وٹے سٹے میں شادی ہونا ان کے خاندان میں عام بات تھی۔ آیت اپنے چچا زاد کے گھر آئی تھی تو اس کے بھائی شاہ بخت کی شادی مہر خان سے ہوئی تھی۔ اس کا بھائی مہر خان کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر ان کے ہاں رسم تھی کہ وٹے سٹے میں شادی ہوتی، جس گھر سے بہن لاتے وہاں بہن دیتے بھی تھے۔ ولید بہت زیادہ بگڑا ہوا انسان تھا۔ اس کی عمر 19 برس تھی، مگر زمانے کی پر برائی اس میں موجود تھی۔ چچی کی چلتی نہیں تھی چچا اور بابا جانی کے آگے۔ چچا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ولید اور شاہ بخت نے مستقبل میں بابا جانی کی جگہ دستار کی ذمہ داری سے انکار کر دیا تھا، اس لیے دستار کا حقدار بھی ولید ہی تھی۔ شاہ بخت تو شادی کے فوراً بعد ہی مہر کو شہر لے جانے والا تھا۔ مہر بھی آیت کی طرح ہی ڈاکٹر بنی تھی، مگر اس کی تعلیم ادھوری، جس کی بدولت شاہ بخت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر میں ہی اس کو مزید بڑھائے گا۔ شاہ بخت مہر کے معاملے میں بالکل خود غرض نہیں تھا، مگر اپنی بہن کے معاملے میں خود غرض ثابت ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولید مستقبل میں شاید اس کی بہن کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے، مگر اپنی خوشی کی خاطر اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کی پرواہ نہیں کی اور اسے قربان کر دیا۔ آیت نے بچپن سے بہت خواب سجائے تھے کہ یہ ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کرے گی اور اپنے گاؤں میں ہی ڈاکٹر بن کر اپنے لوگوں کا علاج کرے گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ولید نے کمرے کا دروازہ کھولا اور یہ کمرے میں آیا۔ ولید کی عمر اس کی ظاہری شخصیت سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ یہ عمر میں 25 سالہ آیت سے بڑا ہی لگتا تھا۔ آیت بہت نازک سی خوبصورت سے کانچ کی گڑیا تھی۔ ولید نے اپنی دستار اتار کر بیڈ پر رکھی اور آیت کے قریب آیا۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ آیت ولید خان اس بیڈ پر بیٹھ کر میری سیج سجا کر۔ ولید نے آیت کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس وقت آیت بالکل ایک شہزادی کی طرح چمک رہی تھی۔ سرخ لہنگا اور ہاتھ میں بجتی سرخ چوڑیاں اس پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک تھی۔ کبھی کبھی اس کی سہیلیاں کہا کرتی تھی کہ یہ بالکل مانو بلی جیسی آنکھیں رکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھی اور بڑی بڑی خوبصورت، چہرہ مادے کی مانند سفید تھا۔ ولی بھی اسی ہی طرح خوبصورت تھا، مگر شاید آیت کی زندگی میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ ولی میں نے کبھی تمہارے ساتھ کی تمنا نہیں کی۔ یقین کرو میں نے بابا جانی کو بہت کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مگر وہ نہیں مانے۔ ولی تم جانتے ہو نا، ان کے آگے میری کبھی چل نہیں سکتی۔ بس آئندہ کے بعد میرے سامنے یہ بہانے مت کرنا آیا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہیں دیکھ کر تمہارے بھائی کی شکل یاد آ جاتی ہے، جس نے میری بہن کو ہم سب کے خلاف کر دیا۔ ہماری سالوں کی بنائی ہوئی عزت کا اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ شاہ بخت نے کیا سوچا تھا کہ میں تمہیں آج کی رات پھولوں کے ہار پہناؤں گا اور تمہارا استقبال کروں گا؟ یہ اس کی بھول ہوگی۔ میں ولید خان ہوں، جو انسان میرے خاندان کی بیٹی کو ہمارے خلاف کر سکتا ہے، میں اس کی بہن کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ ولید نے شدت سے آیت کے جبڑے پکڑے۔ آیت ولید کو ہمیشہ سے بچہ سمجھتی آئی تھی، مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ ولید چاہے اس سے عمر میں چھوٹا ہے، مگر وہ اس سے کئی زیادہ مضبوط ہے۔ ولی پلیز چھوڑو، تم میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں تو شہر میں رہتی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ولید کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ آیت آج کی رات اپنے شوہر سے یوں تھپڑ کھانا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آج کے بعد تم نے اگر مجھے آپ نہ کہا کہ بلایا تو زبان کاٹ دوں گا۔ خان کہا کرو مجھے۔ خبردار، جو آج کے کبھی مجھے بچہ سمجھنے کی کوشش بھی کی تو میری بیوی ہو تم، اور وہی مقام ہے تمہارا۔ ساری زندگی تمہیں میری بیوی بن کر ہی رہنا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارے کمرے کی باتیں کہیں باہر نہیں جائیں گی۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ مجھے میری بیوی صرف اپنے لیے چاہے۔ بھول جاؤ تمہارا کوئی میکا تھا۔ چاہے تمہارے ماں باپ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر تمہارا سب سے آج کے بعد تعلق ختم۔ بابا جانی سے بھی تم نہیں ملو گی آج کے بعد۔ آیت نے روتے ہوئے ولید کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی وحشت اور سرد مہری نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اٹھو، جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو۔ آیت ولید کی بات سنتے ہی اٹھا گئی۔ اس کے اٹھتے ہی پیل کی آواز فضا میں گونجی۔ آیت فورا سے بات روم میں چلی گئی۔
شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلے۔ اتنے آنسو شاید اس نے زندگی میں کبھی بہائے تھے۔ بابا جانی کے ایک غلط فصیلے نے اس کی زندگی برباد کے رکھ دی تھی، اور شاہ بخت کتنا خود غرض تھا، اپنی خوشی کی خاطر اسے ایک انچاہے رشتے میں قید کر گیا تھا۔ اس حویلی میں شاید برسوں سے بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا تھا، تو سب کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی۔ کافی دیر تک جب یہ بات روم سے نہ نکلی تو ولید نے اسے باہر سے آواز دی، اندر ہی رہنے کا ارادہ ہے یا باہر بھی آنا ہے تم نے؟ آیت اپنے آنسو صاف کرتی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ولید کی انگلیوں کے نشان تھے۔ کالے رنگ کے سادے سے لباس میں یہ باہر آئی۔ چہرے پر میٹا میٹا میک اپ تھا اور ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھی جو اس کے لہنگے کے ساتھ تھی۔ یہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی تو لیٹے ہوئے ولید کی آواز اسے آئی، میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم وہاں جا کر سو جاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے ہی باور کروا دیا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور پھر اب یہ سب باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ چپ چاپ بستر پر آ جاؤ۔ آیت خاموشی سے بستر پر آئی اور لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اور ولی کے درمیان میں فاصلہ رکھا تھا۔ ولی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری بیوی ہو تم، اور آئندہ کے بعد صرف اپنے اس دماغ میں ایک یہی چیز رکھنا۔ آیت کو نہیں پتا تھا کہ رات کا اختتام کب ہوا۔ رات روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ بقول ولید کے آیت کے قریب آنا ایک شوہر کے ناطے اس کا حق تھا۔ اپنا حق لے کر وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ آیت کے آنسو ولی کے بازوں پر ہی گر رہے تھے جس پر اس کا سر تھا۔ یہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی، کیونکہ ولید نے اس کے فرار کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ دروازہ بجنے کی آواز سے آیت ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ولید نہیں تھا۔ آیت اٹھی تو اسے باتھ روم سے ولی نکلتا ہوا نظر آیا۔ ملازمہ انہیں بلانے آئی تھی ناشتے کے لیے۔ بات سنو میری، ہماری شادی ہوئی ہے تو اس لیے یہ کالے لباس مت پہنانا۔ ابھی زندہ ہوں میں، جس دن مر گیا اس دن یہ لباس پہن لینا بے شک۔ اٹھو اور تیار ہو، نیچے کسی کو بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے آیت کو بولا۔ آیت تیار ہو کر باہر آئی تو ولید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں اکٹھے نیچے گئے تھے۔ آج حویلی میں سب ہی آئے ہوئے تھے۔ مہر شاہ بخت بہت کے پہلو میں بیٹھی ہوئی کھلکھلا رہی تھی، جبکہ شاہ بخت بار بار اسے کچھ نہ کچھ اٹھا کر دے رہا تھا۔ ولید بابا جانی کی کرسی کے دائیں طرف بیٹھا، ساتھ ہی آیت بھی بیٹھ گئی۔ اس لمحے آیت نے سبز رنگ کا خوبصورت شیشوں کے کام والا فراق پہنا رکھا تھا، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھی۔ ولید نے صبح ہی منہ دیکھائی کے لیے لایا ہوا سونے کا سیٹ اسے دیا تھا، جو اس لمحے اس کے گلے کی زینت تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ویرانی سے چھائی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف مہر بہت خوش تھی۔ اس کے ایک ایک انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خوش ہے۔ شاہ بخت نے ایک بار بھی بہن سے نہیں پوچھا تھا کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بابا جانی کی نظر آیت پر ہی تھی۔ ولی بیٹا، آج شام تم لوگوں کا ولیمہ ہے تو کچھ دیر کے لیے آیت کو اپنے تایا کے پورشن میں بھیج دو۔ نہیں بابا جانی، آیت کہیں نہیں جائے گی، اب یہی اس کا گھر ہے۔ مجھے ہرگز نہیں پسند کہ میں گھر پر موجود ہوں اور میری بیوی مجھے چھوڑ کر کہیں جائے۔ چچی، جو آیت کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ آیت کے ساتھ ان کے بیٹے کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ بیٹے کو ٹوکتے ہوئے بولی، آیت نے ساتھ ہی تو جانا ہے، بڑا اس نے کہیں بہت دور جانا ہے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نہ مورے کہ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آیت کی والدہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر گھر کے داماد کے سامنے وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ شاہ بخت بھی ولید کی حمایت میں بوکا، میرا خیال ہے بابا جانی کہ ولید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اب آیت کا یہی گھر ہے تو اسے یہاں ہی رہنا ہے۔ جب بابا اور ماں کو اس سے ملنا ہوگا تو وہ خود یہاں آ جایا کریں گے۔ آیت کو معلوم تھا اس کے بھائی کا یہی جواب ہوگا، اس لیے اس نے کسی سے زیادہ توقع کی ہی نہیں تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو آیت کے کمرے میں آئی۔ ملازمہ آیت کے کمرے کو صاف کر گئی تھی۔ ارے آیت، تمہیں پتہ ہے مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ شاہ بخت اتنے رومانٹک ہوں۔ انہوں نے مجھے رات اس بات کا احساس دلایا ہے کہ وہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ سچ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ تم سناؤ رات کیسی گزری؟ ولید نے کوئی تحفہ دیا؟ آیت نے اپنی آنکھوں میں نمی پیچھے دکھیلی۔ یہ سیٹ جو میں نے پہنا ہے یہ ولید نے ہی دیا پہ۔ ارے یعنی ہمارا چھوٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ویسے ایک بات کیوں آیت، مجھے تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اگر تم نہ ہوتی تو شاید شاہ بخت کے ساتھ میری شادی نہ ہو پاتی۔ سب ٹھیک ہے مہر، میں کسی بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، امید ہے کہ تم بھی مجھے بار بار کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرو گی۔ اتنی بھی بے وفا مت بنو، تم جانتی ہو نا کہ ہم لوگ بھابھی اور نند بننے سے پہلے آپس میں دوست ہیں۔ مخلص دوست کبھی اپنے دوست کی خوشیوں کو برباد کر کے اپنی زندگی کی خوشیوں کا محل اس پر نہیں بناتے۔
اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری شادی ولید سے ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت زیادہ خوش رہو گی، اس حویلی میں راج کرو گی۔ تم آخر کو دستار بھی ولی کی ہے۔ خوشیوں کی بات بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے۔ 6 برس، مستقبل کیا ہوگا ہمارا جب وہ جوان ہوگا تو میں شاید اس کے برابر لگ ہی نہ پاؤں۔ اس کے دل میں اگر کوئی اور آ گیا تو؟ تمہیں کس نے کہہ دیا آیت ولید خان کہ تمہارے بغیر میں کسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ کیا ہے؟ نہ میرے ساتھ رہ کر مجھے ایک ہی لڑکی برداشت کر سکتی ہے اور وہ تم ہو۔ مہر نے دروازے میں دیکھا جہاں ولید کھڑا تھا۔ تم باہر جاؤ مہر، مجھے میری بیوی سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مہر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ولید آیت کے پاس آیا اور اس کے بال زور سے تھامے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے بغیر میں کسی لڑکی کو دیکھوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے آیت ولید خان، ساری زندگی تمہیں ٹرپاؤں گا۔ تمہیں خان بیگم بنا دیا تھا میں نے کل ہی، بابا جانی جانتے ہیں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے سخت محبت یا عشق میں تمہیں خان بیگم بنایا ہے۔ تمہیں ساری عمر سزا دینے کو میں نے خان بیگم بنایا ہے، ساری عمر اس حویلی میں رہو گی۔ ولید نے آیت کے بالوں پر گرفت سخت کی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنا یہ رونا دھونا بعد میں کرنا، میرے ساتھ تم کل ہی جا رہی ہو گھومنے، منع کرنے کی ہمت مت کرنا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں پل پل کی اذیت دے کر مجھے سکون حاصل ہو۔ آیت بے آواز روتی رہی مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ آیت اپنی خوشیوں کی بربادی پر سوائے آنسو بہانے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آیت چچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ولیمے کے بعد یہ اپنے گھر نہیں گئی تھی، جانا بھی کیا تھا؟ چچا کے پورشن سے ہی دوسرا دروازہ نکلتا تھا۔ آیت اپنی ساس کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو اتنے دن نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی یہ اپنی ساس کے ساتھ کچن کے کام کروانے لگ گئی تھی۔ ارے بیٹا، تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ حویلی میں نوکر بھرے پڑے ہیں، میری بچی تمہارے کرنے کے یہ کام نہیں ہے۔ خیر سے خان بیگم ہو۔ چچی، میری قسمت میں یہ خطاب محبت کے تحت تو نہیں آیا۔ بیٹا ایسا مت سوچا کرو، تم ایسا سوچو گی تو مستقبل کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تم مجھے دیکھو، تمہارے چچا نے آج تک مجھ سے پیار کے 2 لفظ نہیں بولے، مگر رہنا تو مجھے ان کے ساتھ ہی ہے، نہ اس لیے ان کی ہر جلی کٹی بات کو برداشت کر لیتی ہوں چپ چاپ میں۔ چچی، یہ آپ کی ہمت ہے۔ میں ایک عام لڑکی کی طرح خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک دن اس حویلی کی لڑکیوں کے لیے کچھ کروں گی، مگر دیکھے میں خود ہی قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ تو بابا جانی کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے تعلیم حاصل کی اجازت دے دی، ورنہ شاید میری حالت آج بہت بدتر ہوتی۔ تیرے دادا نے پھر تجھ سے تجھے پڑھانے کی بہت بڑی قیمت بھی تو وصول کی ہے۔ میرے بچی، تجھے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ولید میرے ہاتھوں میں بڑا نہیں ہوا۔ اس کی دادی جب تک زندہ رہی ان کے پاس ہی رہتا تھا۔ 15 برس کا تھا وہ تو تیری دادی اس دنیا سے گئی اور وہ میرے ہاتھ آیا۔ اس کو تو تیری دادی یہ بھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ بچپن سے اسے دستار کا حقدار بنا کر سب فیصلے اس سے کروا کے تیرے دادا نے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہی کر دی ہے۔ چچی، آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس حویلی کی جو لڑکی ہو اس کو مکمل اختیار حاصل ہو اپنے فیصلے لینے کا؟ ہم تو ویسے بھی اپنے ماں باپ کے آگے کچھ نہیں بولتے، مگر ایک بار ہم سے پوچھ لیا جائے کہ ہماری بھی کیا مرضی ہے تو کیا ہمارا مان نہیں رہ جائے گا؟ ارے میری بچی، یہ شکر کر میں تیری ساس ہوں۔ اگر تیری دادی جیسی کوئی عورت ہوتی تو پھر تجھے زندگی اور بہت مشکل لگتی۔ بس کوشش کر ولید کو اپنی طرف کرنے کی۔ میں چاہتی ہوں جلدی جلدی تیری اولاد ہو جائے۔ ولید کا دھیان اولاد کی طرف لگے گا نہ ایک بار تو پھر اسے کچھ یاد نہیں رہے گا۔ چچی، اولاد ہی تو ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں 5 بچوں والی عورتوں کو مرد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بھی تو اولاد ہوتی ہے۔ ہم غلط کہتے ہیں کہ اولاد پاؤں کی زنجیر بنتی ہے۔ بی بی جی، آپ کی بڑی بہن آئی ہیں۔ ملازمہ نے آ کر تارا کے آنے کی اطلاع دی۔ تارا آیت کی بڑی بہن تھی۔ چچی، مجھے ولید نے سب سے ملنے سے منع کیا ہے، اسے کوئی نہیں بتائے گا۔ میں کہہ دوں گی تارا مجھ سے ملنے آئی تھی، تو جا اسے اپنے کمرے میں لے جا۔ آیت کمرے میں آئی جہاں ملازمہ تارا کو بٹھا گئی تھی۔ تارا آپا۔ آیت بہن کا سہارا پاتے ہی شدید روئی۔ ارے پاگل کیوں تو رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ میری بچی ایسے تو نہ کرنا۔ آپا، آپ کہاں تھی؟ معلوم ہے آپ کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارا بھائی شاہ بخت اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی خوشیوں کی خاطر اس نے مجھے قربان کر دیا آپا۔ مجھے نہیں بتایا اماں نے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ ولید کو تم پسند ہو، باقاعدہ رشتہ مانگا تھا۔
اس نے خود ماں اور ابا سے، نہیں آپا اسے میں پسند نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں شادی کی پہلی رات اس نے جانوروں جیسا سلوک کیا میرے ساتھ، میرے چہرے پر تھپڑ مارے جس سے محسوس کی گئی ذلت میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس نے مجھے زد میں خان بیگم بنا دیا ہے۔ وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پر مارنے لگتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی آپا ہمارا چھوٹا ولی بہت بڑا ہو گیا ہے، مہر کی محبت کی سزا میں کاٹ رہی ہوں۔ وہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتا۔ ہم نے کل گھومنے جانا ہے، پتہ نہیں وہاں جا کر میرا کیا حال کرے گا۔ ارے مت رو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا برا کیا ہے۔ بابا جانی نے تیرے ساتھ، تو ان کی پوتی تھی، کیا ابا نہیں بولے؟ ان کا تو خون تھی نہ، تو وہ پہلے کبھی بولتے تھے جو اب بولتے۔ آپ کو پتہ ہے ولید سے مجھے سخت خوف آتا ہے۔ تو کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں بھی تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میری قسمت دیکھنا، مجھے بڑی عمر کے بندے سے بیاہ دیا گیا ہے۔ میرا قصور صرف اتنا تھا، نہ کہ میں خوبصورت نہیں تھی، رنگ سنوالا تھا، مگر شکر ہے فراز بہت اچھے ہیں۔ کم کھا لیتی ہوں مگر عزت ہے بہت ان کے نزدیک۔ آپا مہر کو اتنا خوش رکھا ہے شاہ بخت نے، وہ ہاؤس جاب کر رہی ہے۔ اسے تو پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا، مگر میرے سب خواب ریزہ ریزہ کر دیے بھائی نے۔ بس میرا بچہ، ہم عورتیں ہیں، ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں۔ ہم سے اگر ہماری مرضی پوچھی جائے اور ہم انکار کر دیں تو ہمیں ماں باپ کا نافرمان کہا جاتا ہے، ہمیں باغی بنا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل، یہی چار دیواری تو ایک عورت کا محفوظ ٹھکانہ ہے، مگر جب کسی عورت کی شادی کرو تو کم از کم اس کی پسند تو پوچھو۔ زندگی تو اس نے بات گزرانی ہے، سب کچھ اس نے سہنا ہے۔ اب جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، کوشش کرو کہ ولید کو سمجھو۔ اس کی زبان دادی کی زبان ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جوان خون ہے۔ وہ اپنی طرف مائل کرو، اسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن اس کو خاموشی سے سمجھو، یہی وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، پھر 4-5 سال بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی شادی کی شروعات ہے، تھوڑا برداشت کر لو۔ آپا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میری برداشت ختم ہو جائے گی، ابھی تو شادی کو اتنا عرصہ ہی نہیں ہوا۔ کوشش کرو ولید سے بات کرو۔ جب آپ آپس میں بات نہیں کرتے نا تو بہت سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جو آپ کو جینے نہیں دیتی۔ اس سے باتیں کرو، اسے بتاؤ کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کی بیوی۔ اب کیا اہمیت ہے تمہاری اس کی زندگی میں؟ دونوں بہنیں باتیں ہی کر رہی تھی جب چچی جان ان کے کمرے میں آئی۔ تارا بیٹا تو جلدی سے میرے کمرے میں آ جا، وہ آج ولید جلدی ہی آ گیا ہے۔ تارا فورا سے اٹھی مگر دروازے میں ولید نظر آ گیا۔ اس وقت تارا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیسے ہو ولی؟ میں ٹھیک ہوں آپا، آپ کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ تم تو یونیورسٹی جاتے ہو نا، ابھی 11 بجے ہیں، جلدی ہی آ گئے ہو تم؟ جی وہ کل میں نے نکلنا تھا مری کے لیے، مگر سوچا آج چلے جاتے ہیں، اس لیے میں جلدی گھر آ گیا۔ آپ بیٹھے نا، کھانا کھا کر جائیے گا۔ نہیں پھر کبھی آؤں گی، لوگ جانے کی تیاری کرو۔ آیت کا حلق خشک تھا کہ نہ جانے اب ولید کیا کرے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ولید نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تارا چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ولید آیت کو لے کر مری کے لیے نکلا۔ انہیں ایبٹ آباد سے مری جاتے ہوئے 6 گھنٹے لگ گئے۔ مری پہنچ کر بھی ولید نے آیت کو کچھ نہ کہا۔ مری آتے ہی ولید کہیں نکل گیا۔ آیت نے اس کو کاٹیج کو دیکھا، یہ بہت خوبصورت ویران جگہ پر بنا ہوا کاٹیج تھا۔ ولید رات کو 8 بجے آیا، مگر اس وقت مری میں سردی بہت تھی اور اندھیرا ہو چکا تھا۔ آیت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کو کاٹیج بابا جانی کی ہے، کیونکہ بابا جانی انہیں کبھی باہر نہیں لائے تھے، نہ انہیں ہاسٹل کے بغیر کہیں جانے کی اجازت تھی۔ اس جگہ ایک نوکر تھی جو نزدیک ہی 4 گھروں کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ولید کے آتے ہی وہ بھی چلی گئی۔ ولید نے اپنی جیکٹ اتاری، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو اس نے سائڈ پر رکھا۔ آیت کو حیرت تھی کہ اسے ولید نے تارا کے آنے پر کچھ بھی نہیں کہا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ولید اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ ولید نے آیت کو کھانے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ آیت کھانا لا کر ولید کے سامنے رکھتے ہی باہر چلے گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ کاٹیج کے اندر والے دروازے کے باہر لان تھا جس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں۔
ہر طرف درخت تھے اور رات کے اس وقت اگر باہر دیکھا جاتا تو ایک بہت عجیب سا منظر تھا۔ آیت آرام سے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وہ لگائے بیٹھی تھی۔ جب ولید کھانے کے برتن لے کر آیا، خان آپ مجھے کہہ دیتے میں اٹھا لیتی برتن، جب مجھے تمہاری آواز بھی نہیں سننی۔ میں آ کر پوچھتا ہوں تم سے کہ کیا حرکت کی ہے، میرے کہنے کے باوجود تم نے اپنے گھر والوں سے تعلق رکھا۔ ولید کچن میں چلا گیا اور واپس آیا۔ آیت جانتی تھی کہ ولید جیسا انسان اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم جانتی ہو آیت، مجھے بچپن سے ان لوگوں سے نفرت ہے جو میری بات نہیں مانتے۔ آج تم نے نہ جانے ہماری کتنی ہی باتیں اپنی بہن کے سامنے کی ہوں گی، جس کی وجہ سے میری کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی تم جانتی ہو۔ خان میں نے آپ کی کوئی بات نہیں کی۔ کیا کہا تھا؟ میں نے مجھے زبان